اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار ملائکۃ اللہ یعنی فرشتوں کے بارے میں ایک مضمون قسطوار پیش کرنے جا رہا ہے۔ یہ مضمون حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ تقریر 28-29 دسمبر 1920 کو جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر بیان فرمائی۔ ملائکۃ اللہ یعنی فرشتوں کے بارے میں یہ مضمون اسلام کے بنیادی اصول اور ایمانیات میں داخل ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کے بعد اس مضمون پر بزرگان سلف نے بہت کم بیان کیا ہے، اتنا کم کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کئی ایک کتب میں فرشتوں کے بارے میں مضمون بیان فرمایا ہے۔ یہ مضمون نہایت باریک اور دقیق ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو نہایت آسان اور ایمان افروز انداز میں پیش فرمایا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی روح سے ملائکہ یعنی فرشتوں کے وجود پر مضبوط دلائل پیش فرمائے ہیں۔ فرشتوں کی حقیقت و ضرورت اور ان کی اقسام بیان فرمائی ہے۔ فرشتوں کے فرائض اور خدمات کا ذکر کیا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں پیدا شدہ شبہات و اعتراضات کے مفصل و مدلل جوابات دیے ہیں۔ نیز یہ کہ آپ نے اپنی اس تقریر کے آخر میں فرشتوں سے تعلق پیدا کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے 10 ذرائع بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے اپنی اس تقریر کا آغاز تشہد، تسمیہ، تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت سے کیا اور فرمایا، میں نے پچھلے جلسوں پر بھی آپ لوگوں کو بارہا نصیحت کی ہے اور مشورہ دیا ہے کہ جو لوگ خاص طور پر کسی بات کو یاد رکھنا چاہیں ان کے لیے اس کا ایک اعلیٰ درجے کا طریق یہ بھی ہے کہ لکھتے جائیں، کیونکہ انسانی دماغ کی بناوٹ خدا تعالیٰ نے اس طرز کی بنائی ہے کہ جتنے زیادہ حواس کسی چیز کے معلوم کرنے کے لیے لگائے جائیں اسی قدر وہ زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ جس چیز کے دریافت کرنے میں ایک حصہ کام کرے اس کا اثر دماغ پر بنسبت اس کے کم ہوگا جس کی دریافت کرنے میں 2 حصے لگتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص کسی بات کو سنتا بھی جائے اور ساتھ ساتھ لکھتا بھی جائے تو اس کی 2 طاقتیں خرچ ہوں گی، اور کیا بالحاظ اس کے کہ اس کی نظر بھی اس بات پر پڑتی جائے گی، اور کیا بالحاظ اس کے کہ اس کی قوت ارادی بہت جوش میں ہوگی، اس کے دماغ پر زیادہ گہرا اثر پڑے گا۔ ہاں، وہ لکھنا نہیں جو اخباروں والے لکھتے ہیں، کیونکہ ان پر لکھنے کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ ان کو یاد نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے چونکہ دوسروں کے لیے لکھنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر لفظ کو محفوظ کر لیں، لیکن دوسرے چونکہ خلاصہ لکھتے ہیں اس لیے وہ اس پر غور کر سکتے ہیں، اور جب غور کر لینے کے بعد لکھتے ہیں تو ان کے حافظہ سے وہ بات باہر نہیں جا سکتی، اور جوں جوں وہ لکھیں گے ان کی نظر اس پر پڑتی جائے گی، اور اس طرح وہ بات ان کے حافظہ میں اور زیادہ محفوظ ہوتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرانے بزرگ اس بات کے احتیاط کرتے تھے کہ جب درس دیتے تو سننے والوں کو کاپی اور قلم دوات کے بغیر نہ بیٹھنے دیتے۔ لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ درس دیا کرتے تھے، ان کے درس میں امام شافعی رحمہ اللہ آ گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں رہتے تھے اور یہ مکہ سے گئے تھے۔ ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، یعنی 13 سال کی تھی۔ جب 2-3 دن ان کے درس میں بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کاپی اور قلم دوات نہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے انہیں کہا، لڑکے تو کیوں یہاں بیٹھا کرتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کو برا معلوم ہوا کہ جب درس میں آتا ہے تو لکھتا کیوں نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو خدا نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ جو بات سنتے یاد ہو جاتی۔ انہوں نے کہا، پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، پھر لکھتا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، میں جو کچھ سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، اچھا، جو کچھ میں نے پڑھایا ہے سناؤ۔
انہوں نے سنا دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دوسرے شاگرد کہتے ہیں کہ ہماری کاپیوں میں غلطیاں نکلیں، مگر انہوں نے صحیح صحیح سنا دیا، لیکن ایسا ذہن ہر شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسے طریق سے کام لینا چاہیے جس سے حافظہ کی کمزوری کی تلافی ہو سکے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ سنا جائے اسے اپنے طور پر نوٹ کر لیا جائے۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اسے بار بار دیکھ کر یاد کر لیتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ مزید فرماتے ہیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ سنتے ہوئے پوری توجہ مضمون کی طرف دینی چاہیے، کیونکہ جو بات علمی ہو اس کا سمجھنا اور یاد رکھنا آسان بات نہیں۔ اس کے لیے جب تک پوری توجہ نہ دی جائے، انسان سننے کے بعد ایسا ہی کورے کا کورا اٹھتا ہے جس طرح کا کورا آیا تھا۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ مثال ہے اس لیے بیان کرتا ہوں۔ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق آتے اور باہر جا کر ایک دوسرے سے پوچھتے، ماذا قال آنفا، سورۃ محمد آیت 17، ابھی انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ وہ گو مجلس میں آتے لیکن سنتے نہ تھے کہ کیا باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے پوچھتے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں تو شیطان اس کی توجہ کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے تاکہ انسان ان باتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور ٹھوکر کھا جائے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو مجلس میں تو بیٹھتے ہیں لیکن جو بات سنائی جائے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور بعض اوقات جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا کہا گیا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ مزہ تو بڑا آیا تھا، مگر یاد نہیں رہا کہ کیا کہا گیا تھا۔ ایسے لوگوں کو مزہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ توجہ سے سن رہے تھے، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ دوسرے واہ واہ کہہ رہے اور مزہ اٹھا رہے تھے۔ بس جو کچھ کہا جائے اسے غور سے سنو اور توجہ سے سنو، اور جن کے پاس لکھنے کا سامان ہے وہ لکھنے کے عادی ہیں وہ لکھتے بھی جائیں۔ ہاں، جو لکھنے کے عادی نہ ہوں وہ نہ لکھیں، تا ایسا نہ ہو کہ لکھنے لگیں تو بھول جائیں۔ جن میں لکھنے کی مشق ہے وہ لکھتے جائیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ بیماری یا کسی وجہ سے تقریریں جلدی شائع نہیں ہو سکتیں، اور وہ نقوش جو یہاں سے دل پر ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے خود لکھا ہوگا وہ اپنے لکھے کو دیکھ کر اپنی یاد تازہ کر سکیں گے۔ پچھلے سال ایک ایسے اہم مسئلہ پر تقریر ہوئی تھی جو ایمانیات میں داخل ہے، مگر ایسے اسباب ہو گئے کہ وہ تقریر جلد نہ چھپ سکی اور اب چھپی ہے۔ اب اسے جو پڑھے گا اسے نیا مضمون معلوم ہوگا، مگر جنہوں نے نوٹ لکھے ہوں گے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آج کا جو مضمون ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور اسلام کے بنیادی اصول اور ایمانیات میں سے ہے، اور نہایت باریک مضمون ہے۔ تقدیر کا مسئلہ مشکل تھا، مگر اس طرف عام و خاص کی توجہ چونکہ لگی رہتی ہے، اس کا سمجھنا اس توجہ اور لگاؤ کی وجہ سے آسان تھا۔ مگر یہ مسئلہ وہ ہے کہ باوجود ایمانیات میں سے ہونے کے اس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں۔ تقدیر تو ایسا مشہور لفظ ہے کہ جہاں کسی کو نقصان ہوا یا فائدہ پہنچا تو اس نے کہہ دیا تقدیر سے ہوا ہے، اور چونکہ اس تقریر میں بارہا تقدیر کا لفظ آتا تھا اس لیے اس کی طرف توجہ رہتی تھی، اور چونکہ بالعموم لوگ سوال کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کے متعلق جو کچھ کہا گیا اسے توجہ سے سننے کی خواہش ہوتی تھی، اور چونکہ تقدیر ہر روز سامنے آتی ہے اس لیے بھی اس کی طرف خیال رہتا تھا۔ مگر یہ مضمون جو آج بیان ہوگا اگرچہ ایمانیات میں شامل ہے، لیکن بار بار انسان کے سامنے نہیں آتا، اور لوگ جانتے ہی نہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ اسے ایمانیات میں کیوں داخل کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ ملائکہ کا وجود ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے
بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔